9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہ کیا فرض ہے، کیا یہ ضروری ہے، کیا اس کو لازمی رکھنا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، پہلی چیز تو یہ کہ محرم کے روزے جو ہے وہ بہترین روزے سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے صحیح مسلم میں کہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ بہترین روزہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ بہترین روزہ ہے، کیونکہ محرم کو حرمت والا مہینہ سمجھا گیا، اور فرض نماز کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز بہترین نماز ہے۔ یعنی نماز، تہجد اور محرم کے روزے کو، کیونکہ یہ نفلی روزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو بہترین سمجھا گیا۔ اب یہ روزہ جو ہے وہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، یہ ریلیٹ نہیں، جیسے کچھ لوگ ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں 13، 14، 15 کے، تو وہ ان دنوں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے، اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری میں، یعنی اس دن کا روزہ آپ کے اوپر فرض نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ نفلی روزے ہیں، فرضی روزے نہیں ہیں۔ تو نفلی روزے کبھی بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوتے کہ آپ نے لازمی یہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ اس روزہ کو رکھنا چاہیں تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے یا کوئی آپ کو پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کے لیے مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، جو محرم کا روزہ ہے یہ پہلے جو ہے وہ کیوں رکھا جاتا تھا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اب انشاءاللہ ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے فرعون پر اس دن جو ہے وہ مکمل حکومت حاصل کی تھی، یعنی اس دن ان کی فتح ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ہم اس دن کی یاد میں عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پھر ہم بھی ان کے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وہ ہمارے آنے والے پہلے نبی ہیں، تم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھو، یعنی کہ اگر یہودی یہ روزہ رکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹ کر کے، تو ہم پر بھی یہ ہے کہ ہم اس کا روزہ رکھیں۔ پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے ابتدائی اسلام میں صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ یہ روزہ رکھیں، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے وہ یہ روزہ فرض سمجھتے تھے اور ہر سال ہی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے تھے، مگر جب ان کے روزے کا دن یہی عاشورہ پر آ جاتا تو انہیں پھر وہ رکھنا پڑتا، یعنی کہ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یعنی کہ مکمل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں سب سے پہلے 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنا شروع کیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے تو پھر اس روزے کو نفلی قرار دے دیا گیا، یعنی اگر کوئی چاہے تو رکھ لے اور اگر کوئی نہیں چاہتا تو وہ اس روزے کو نہ رکھے۔ لیکن کیونکہ پھر یہ یہودیوں کے ساتھ ریلیٹ کرا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا کہا، جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، جس میں کہ ایک حدیث میں ایسے آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے کہ یہودوں نے سارا اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، یہ آپ کے وصال کے سال کی ہی بات ہے کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو کیونکہ یہ یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے تو میں اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے ایک ساتھ، لیکن آپ نے رکھا نہیں تھا اور آپ کا وصال ہو گیا تھا اگلا سال محرم آنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو آپ بھی 9 محرم کا روزہ اس لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرے، اور 9 اور 10 محرم کا 2 دن کا یوم عاشورہ کا اور اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یوم عاشورہ اور اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی دن اور کسی ماہ کسی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے کہ وہ آپ ان کا کرتے تھے، اور آپ نے اس کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی، اور یہ مشکات میں لکھی ہوئی ہے، یہ ایک متفق حدیث ہے
جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشوراء کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور آپ یہ روزہ لازمی رکھتے تھے. جیسے کہ یہ روزہ پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو کبھی آپ نے روزہ رکھا اور کبھی چھوڑا. لیکن آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں 10 محرم کا، تو کیونکہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو آپ 9 کا بھی اس کے ساتھ ملا کر روزہ رکھیں. اسی روزے کی فضیلت اتنی بیان کی گئی ہے کہ یوم عاشوراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ سال کے گناہ مٹا دے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء کے دن کا جو روزہ ہے وہ سابقہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اگر آپ چاہیں تو یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہیں یا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ نہ رکھیں. لیکن اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی پریفر کروں گی 9 کا بھی لازمی ساتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی 9 اور 10 محرم دونوں روزے لازمی ساتھ ملا کر رکھیں تاکہ آپ کی یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور آپ اس روزے کا ثواب بھی حاصل کر سکیں جو کہ یوم عاشوراء کے دن ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ روزہ نہیں بھی 2 روزے رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ رمضان کے روزوں کے بعد فرض نہیں رہا تھا. اس سے پہلے بھلے یہ فرض تھا. وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میم یہ بھی فرض ہوتا ہے، تو یہ اب فرض نہیں ہے، یہ اس وقت فرض تھا جب رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی کوئی روزہ ہے وہ سارے نفلی روزے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، فرضی روزے نہیں کیے جاتے. اور نفلی روزوں پہ آپ سے بہت زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی. آپ اگر وہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو ان کا گناہ نہیں ہوتا، اگر آپ وہ رکھتے ہیں تو آپ کو ان کا ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اگر چاہیں تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے جس کو کہ بہترین روزہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے.